بات یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ جسے موقع دے، عمر عطا فرمائے، اپنی عمر کی وہ قدر کرے. اور قدر یہ ہے کہ ہم عمر کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں، اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں، نافرمانی میں نہ لگائیں. اب یقیناً کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن بڑی عمر ہونے کے باوجود شراب وہ پیتا ہے، بدکاری وہ کرتا ہے، برائیوں میں وہ پڑا ہوا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ نماز کا ہے، نہ قرآن کا ہے. اب خود سوچ لیجئے کہ دونوں میں کتنا فرق ہوگا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر عمر کسی کو عطا فرما دیں تو اس عمر کی وہ اگر قدر کرے تو یقیناً اعمال کے اعتبار سے اس کو بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ عمر لمبی ہو گئی تو کیا فائدہ. اور بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بد دعائیں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ دعا کرو بس میں مر جاؤں، جان چھوٹ جائے. اس قسم کی بد دعائیں کرتے ہیں تو یہ جائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمر تو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور جتنی بھی اس نے عطا کی ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدردانی کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عمر لمبی دی تو اس کو نیک کاموں میں لگائیں. تو اعمال صالحہ کے ساتھ لمبی عمر کا ہونا نعمت ہے، اور برے اعمال کے ساتھ لمبی عمر کا ہونا یہ بد نصیبی ہے. تو عمر لمبی ہے لیکن اعمال اچھے نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی آئے اور غالباً دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. پھر ان میں سے ایک صاحب تو چلے گئے جہاد کے لیے، یعنی کہیں موقع جہاد کا تھا تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور کچھ عرصے جہاد کیا. اس کے بعد اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے. دوسرے جو صاحب تھے انہیں اللہ نے زندگی دی، موقع دیا. غالباً کئی سال بعد یا ایک سال بعد ان کا انتقال ہوا. ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا وہ ان صاحب سے جن کا پہلے انتقال ہوا تھا، شہید ہوئے تھے، ان سے پہلے جنت میں پہنچ گئے اور ان کو درجہ بھی اونچا ملا. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک سال بعد مرا ان سے، اور وہ شخص پہلے مرا، جہاد میں گیا، شہید ہوا، لیکن مقام اس کا بلند اونچا. میرا بات سمجھ میں نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا شخص اللہ کے راستے میں گیا، شہید ہو گیا، اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن بعد والا شخص ایک سال کے بعد انتقال کرتا ہے، شہید بھی نہیں ہوا، اپنی طبی موت مرا، لیکن اس کا مقام اس پہلے والے سے زیادہ اونچا اور بلند. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ وہ کتنے عرصے زندہ رہا. تو بتایا گیا سال، 2 سال، جتنے سال بھی رہا. تو کہا کہ اتنے سال میں اس نے نمازیں کتنی زیادہ پڑھی، اسے روزے رکھنے کا موقع ملا، اس نے کتنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس نے کتنا ذکر و اذکار کیا. تو کیا اس کا درجہ بلند نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے اعمال کا سلسلہ تو وہیں ختم ہو گیا جہاں پر جب شہادت ہوئی، لیکن یہ شخص زندہ رہا اور زندہ رہ کر اس نے اچھے اعمال کیے تو یقیناً درجے میں اس سے بڑھ گیا، آگے چلا گیا. شہادت اپنی جگہ پر ایک بڑا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں اس کو خرچ کرائے تو یقیناً پھر شہید سے بھی بڑھ کر اجر مل جاتا ہے، کیونکہ اس کو جو نمازیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا موقع مل رہا ہے، اور دیگر اعمال صالحہ وہ انجام دے رہا ہے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اب یہ بات ویسے عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں تو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے یقیناً اللہ کے راستے میں صحیح معنی میں جہاد کرنا، بشرطے کہ واقعتاً وہ جہاد ہو، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بھی بڑا عمل ہے. لیکن یہ بتایا گیا کہ زندہ رہ کر اچھے اعمال اختیار کرنا، نیک اعمال اختیار کرنا یقیناً بعض اوقات اس شہید سے بھی اجر میں آگے بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کیا. بس بات صرف اتنی سی ہے.
اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی عمر دی ہے یہ کسی کو پتا نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ 40 سال کے بعد آدمی کو اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے. فکر تو جوانی ہی میں ہونی چاہیے، بلکہ بچپن سے اگر تربیت ہو تو فکر بچپن سے ہی ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے. لیکن 40 سال کی عمر ایسی ہے کہ انسان بے فکر کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کھانے پینے میں بھی ڈاکٹر احتیاط کا کہتے ہیں کہ ابھی 40 سال کے ہو گئے، ہر چیز ذرا سوچ سمجھ کے کھاؤ، چینی کا استعمال بھی ایسا کرو اور چکنائی کا استعمال بھی کم کرو، اور کولڈ ڈرنک بھی مت لو اور تلی ہوئی چیزیں بھی مت کھاؤ، فلاں چیز بھی نہ کھاؤ جس سے خون گاڑھا ہوتا ہو، یہ چیز بھی نہ کھاؤ پیو. تو یہ سب چیزیں احتیاط بتاتے ہیں 40 سال کے بعد زیادہ. 40 سال تک کہتے ہیں جو چاہے کھاؤ پیو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب انسان کمزوری کی طرف جا رہا ہے. چاند چڑھتا ہے، 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے، اور 14ویں کے بعد ہر رات چاند کی عمر گھٹنی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے پر چاند کی گولائی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 27-28 تک چاند بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے وقت میں ہوتا ہے. تو یہ اس کی عمر کا زوال ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو نئے سرے سے پیدا کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے کہ 40 کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے یہ چاند تو طلوع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا چاند جب غروب ہوتا ہے پھر یہ طلوع نہیں ہوتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ چاند جیسے جیسے گھٹتا ہے اعمال کے اعتبار سے ویسے ویسے بڑھتا ہے. آپ اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں تو بے شک گھٹ تو رہے ہیں، عمر کے اعتبار سے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. یقیناً ہر دن آدمی گھل رہا ہے، جس طرح برف کی آپ سلی پوری رکھے ہوئے ہوں تو آپ کو غیر محسوس طریقے پر ٹپکتا رہتا ہے پانی نیچے، اور برف کی سلی کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذرا سا رہ جاتا ہے برف بالکل. تو اس لیے ہمارا معاملہ بھی ہے کہ بھائی اب جب عمر ہماری ایسی ہو گئی، اس وقت میں پہنچ گئے ہم کہ جب گھٹنا شروع ہو گئی اب اس کی اور زیادہ قدر کریں. پھر آخرت کی فکر اور زیادہ ہونی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑے احسان ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ 60 سال کا ہو جائے تو ہم یہ کر دیتے ہیں، 70 سال کا ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے، 80 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ جو جوانی کے اعمال ہیں وہی لکھ دیتے ہیں. یعنی اگر وہ نہیں کچھ کر پاتا تب بھی اللہ تعالیٰ 80 سال کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسیر فی الارض ہے، اللہ کا زمین میں قیدی ہے. فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال لکھو، جو جوانی میں کرتا رہا ہے وہ لکھتے رہو. اب اگر جوانی میں کیے ہوں گے تو لکھے جائیں گے، لیکن اگر کیے ہی نہیں، ہم نے جوانی تو ویسے ضائع کر دی، اور اس کے بعد جب اللہ نے سمجھ دی تو اب عمر ہماری ایسی آ گئی کمزوری کی، تو وہ نہ نیکیاں ہوئی نہ نمازیں ویسی پڑھ سکے. لیکن بہرحال چلے، یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے جس عمر میں صحیح ہمیں ہدایت تو دے دی. اس لیے آدمی کو جب بھی جس عمر میں بھی ہدایت مل جائے وہ قدر کرے اپنی عمر کی اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے. 60 سال عام طور پر فطری عمر ہوتی ہے. ویسے تو ہمارے یہاں آج کل 50-55 یہ عمر ہے زیادہ تر. جانے والے تو اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عمر طبی جو ہمارے یہاں پاکستان میں زیادہ تر جو عمریں ہیں وہ ایوریج اگر نکالا جائے تو 50-55 میں آدمی چلا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے 70, 80, 90, 95 کا کر دے. ہماری مسجد میں ماشاء اللہ بعض نمازی آتے ہیں جو 90-95 کے ہیں، لیکن الحمدللہ چلتے ہوئے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. سچی بات ہے، انہیں دیکھ کے رشک بھی آتا ہے کہ الحمدللہ اس عمر میں اللہ نے انہیں توفیق دے رکھی ہے. فکر کے ساتھ آتے ہیں، چلا نہیں جاتا، گھٹنوں میں تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے غالباً واجد اسکوائر میں رہتے تھے، اب ان کے صاحبزادے ہیں. تو پہلے جو والد صاحب آتے تھے وہ ماسٹر تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی تھے. انہوں نے میرے ایک لفظ کی تصحیح کی تھی، اس لیے میں اپنا استاد بھی انہیں کہتا ہوں کہ ایک اردو کا لفظ تھا جو میں غلط ادا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں استاد ہوں، ماسٹر ہوں، اور یہ اردو کا صحیح لفظ یوں ہے. میں نے انہیں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ان کا شکریہ ادا کیا، اس کے اعتبار سے میرے استاد بھی ہوئے وہ، کہ جس سے ایک لفظ بھی سیکھا تو بہرحال استاد کا درجہ تو حاصل ہو گیا. نیک آدمی تھے، بہرحال نماز پڑھنے کے آتے تھے، بہت چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے آتے تھے. وہ کہاں سے آتے تھے؟ واجد اسکوائر سے چلتے ہوئے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے.
آہستہ 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 قدم کرتے، یعنی یہاں مسجد میں پہنچنے کے آدھا پون گھنٹہ پہلے انہیں مسجد سے نکلنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ مسجد میں پہنچتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم لمبے لمبے 2-4 پاؤں مارتے ہیں اور مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے پاس جان ہے، لیکن اگر کبھی خدا نہ کرے ہمارے پیروں میں وہ جان نہ رہے تو ہمیں بھی پھر اس طرح تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چلنے پڑے گا۔ اور پتہ نہیں آپ بھی سکیں گے کہ نہیں آئیں گے، وہ ہمت والے لوگ تھے آ جاتے تھے، اور آج کل کی ہمت تو نہیں ہے کہ ذرا سے سر میں درد ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا بخار آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی کھانسی ہو گئی اور ایک آدھ الٹی ہو گئی تو روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کل پرسوں پوچھ رہے، میں نے کہا دیکھو میں روزے سے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر الٹی خود بخود ہو گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں جان بوجھ کے آپ نے کی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر خود بخود الٹی ہو گئی اچانک تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ رکھیں۔ تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے اعمال چھوڑ دیتے ہیں، بعد سے گھبرا کے اعتکافی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں کہ بھائی طبیعت خراب ہو گئی، بھائی واپس جا رہا ہوں۔ لیکن جنہیں فکر آخرت ہوتی ہے وہ اپنی پوری پوری کوشش اور فکر کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ نیک کام کر لیں، اور نیک کام کا بہرحال اجر تو ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں جو عطا فرمائیں گے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگزادہ می شبت پرہیزگار، جوانی کے وقت توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے جوانی میں توبہ کرنا، اور وقت پیری بڑھاپے کے وقت گرگزادہ بھیڑیے کا بچہ می شبت پرہیزگار، وہی پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا آج کل میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے بڑھاپے میں، لیکن کیا شکار کرنا چھوڑ دیا، وہ شکار کر سکتا نہیں ہے، اس کے نہ پیروں میں طاقت ہے نہ جسم میں جان ہے، بھاگ دوڑ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اب وہ کہتا صاحب میں اب شکار نہیں کرتا۔ تو اس لیے جوانی میں توبہ کرو، اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کو جوانی کے اعمال بہت پسند ہیں۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر 17 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں تم اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرو گے، یعنی ناجائز خواہشوں کو ختم کر کے جائز خواہشات کی تکمیل کرو گے، نماز پڑھو گے، یعنی اپنے خلاف نفس کے خلاف عمل کرو گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت تمہیں جب تم 70 کے ہو جاؤ گے اور 80 کے ہو جاؤ گے تو تمہیں جوانی والے اعمال لکھا کہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ وہ حضرت کا ہمارے خاص اسٹائل تھا، فرماتے تھے کہ 17 سال میں اگر تم اپنی عمر کو اور 18 میں اگر تم اللہ پر فدا کرو گے جوانی کو، تو جب 70 اور 80 کے ہوگے تو 17 اور 18 کے مزے لوگے، 70 اور 80 میں 17 اور 18 کے مزے لوگے، کب؟ جب 17 اور 18 اللہ پر قربان کی ہو۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تمہارا ٹین بچ جائے گا، اگر 17 18 میں جوانی کو اللہ پر فدا نہیں کیا تو پھر 80 اور 70 میں جو ہے ٹین بچ جاتا ہے آدمی کا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کتنے بیچارے ایسے آتے ہیں کہ جب روزہ نہیں رکھ سکتے، کتنے ایسے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنا فضل ہے اس کا کہ ہمیں ابھی موقع دیا ہوا ہے، جب تک ہے موقع اس کو استعمال کیجیے، اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے، اپنی قوت کے ہوتے ہوئے، صحت ہوتے ہوئے جب آپ اعمال کر لیں گے، خدا نہ کرے پھر کبھی کسی وقت بیماری کی وجہ سے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے پڑھ رہے ہیں یا اشارے سے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ثواب پورا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہیں۔ دنیا کی جو گورنمنٹ ہوتی ہیں انہوں نے ایک وقت رکھا ہوا جو 60 سال میں ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں 60 سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی نہیں ہے، لیکن ہاں ریٹائرمنٹ کی عمر اگرچہ نہیں ہے لیکن آدمی جو ہے وہ کمزور ضرور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ریٹائرڈ نہیں کرتے اس کو۔ ہاں ان کے یہاں ریٹائرمنٹ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی 60 میں 70 سال میں بیمار ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے، اشاروں سے پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یا روزہ رکھ رہا ہے بیچارہ لیکن بس کبھی اگر طاقت ہوتی ہے رکھ لیتا ہے، نہیں رکھتا کبھی اگر طاقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب پورا دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حکومتیں جب ریٹائر کر دیتی ہیں کسی کو تو اس کے بعد تنخواہیں بھی آدھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی عمر میں ثواب پورا ملتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں ایسے ہی، دیکھیے اگر خدا نہ کرے ہم کسی مقدمے میں کبھی پھنس گئے، اللہ نہ کرے
کہ کوئی تھانے کچہری کا منہ دیکھے، لیکن خدا نہ کرے کسی نے ہمارے خلاف کو رپورٹ کرا دی، ہمیں جانا پڑ گیا، FIR کٹ گئی، تھانے جانا پڑ گیا، بعد میں عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑ گئے، اور کبھی سزا بھی ہو گئی، چاہے وہ ناجائز ہی ہوئی ہو، لیکن ریکارڈ میں آ گیا، اور وہ ریکارڈ کبھی مٹتا نہیں۔ جب بھی کبھی خدا نہ کرے تفتیش ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ قیدی رہ چکا ہے، یہ تو ملزم ہے جناب، یہ تو مجرم ہے، اور یہ فلاں میں سزا اس کو مل چکی ہے، سزا یافتہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا، جوانی اپنی برباد کی، خراب کی، اللہ پہ قربان نہیں کی، لیکن جب بھی اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، سچے دل سے اللہ کی طرف آ گئے کہ اللہ ہم کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں مٹا دو اس کا سب کچھ، اس کی فائل بھی مٹا دو۔ اور صرف یہی نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ کل کو قیامت کے دن ہمارے بندے کو شرمندہ نہ کرے کہ میاں اللہ تعالیٰ نے تو مٹا دیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم کیا تھے۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ بخشتے نہیں، کسی نے غلط کام کی جوانی میں، بڑھاپے میں توبہ کر لی، کہتے ہیں میاں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پتہ نہیں کیا کچھ اس کو لوگ تان و تشریح سے کام لیتے ہیں، بخشتے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں پتا بھائی تم کیا کرتے تھے، اپنی جوانی میں تم نے بڑے گل کھلائے، اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کو کہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب توبہ کر لے تو ہم بھی اس کو پچھلا گناہ بھی یاد نہ دلائیں، کبھی تانا بھی نہ دیں۔ اللہ نے جب معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں نہ معاف کرنے والے؟ اس نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے کیا، یا اللہ کے یعنی اگر نقصان کیا اپنا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا، لیکن ہم ہیں کہ معاف کرنے کو تیار ہی نہیں۔ بعض اوقات تو لوگ مر جاتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کوئی شخص توبہ کر کے دنیا سے گیا ہو، معافی تلافی کر لی ہو، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن ہم معاف کرنے کے بعد، مرنے کے بعد بھی تیار نہیں۔ کمیاں وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، اس کے خلاف برائیاں اور خرابیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے کے بعد کسی کی برائیاں بیان نہ کرو، صرف ایک ہی صورت ہے بیان کرنے کی کہ اگر وہ شخص کوئی قومی رہنما ہو، دینی رہنما ہو، اور اس نے کوئی کتابیں ایسی چھوڑی ہوں یا اپنی تعلیم ایسی چھوڑی ہو جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہوں، تو اس کی اس گمراہی کو بیان کرنا جائز کہ وہ فلاں شخص کا یہ عقیدہ تھا، یا فلاں کتاب میں اس نے یہ بات لکھی ہے تو یہ بات صحیح نہیں، تاکہ لوگ اس کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ بس یہ بھی لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ورنہ کسی کی برائی کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کی سینکڑوں برائیاں ہوں لیکن کوئی ایک آدھ اچھائی ہو، اس اچھائی کو بیان کر دینی چاہیے۔ دیکھیے حجاج بن یوسف بڑا سخت ظالم آدمی تھا اپنے زمانے کا، اس نے بڑے بڑے صحابہ کرام، علماء کرام کو مروایا، زہر دلایا کھانوں میں، بیت اللہ پر حملہ بھی کیا، یعنی بہت سارے جرائم ہیں اس کے۔ اپنے وقت کا اس کو لوگ ظالم ترین انسان کہتے ہیں، لیکن دو عمل کیے اس نے۔ ایک عمل تو یہ کہ قرآن مجید پر جو اعراب لگے ہوئے ہیں نا، زبر زیر پیش، یہ اسی نے لگوائے۔ آج جو ہم قرآن مجید صحیح پڑھتے ہیں تو بہرحال یہ عمل اس کی طرف سے تھا کہ اس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے، زبر زیر پیش، تاکہ لوگ پڑھنے میں غلطیاں نہ کریں، وہ غلطیاں کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ آخری وقت اس کا تھا، چارپائی پہ تھا، اور ایک ایسے عذاب میں مبتلا تھا ظاہر میں کہ اوپر سے سردی کی وجہ سے کپ کپاتا تھا، اندر سے انتہا درجے کی گرمی لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ، میں اگر سب سے بڑا ظالم ہوں تو بے شک میں سب سے بڑا ظالم ہوں، لیکن تو بھی سب سے بڑا ارحم الراحمین تب ہے جب مجھے سب سے بڑے ظالم کو بخش دے۔ بھائی بڑا ارحم الراحمین تو تب ہے جب سب سے بڑے ظالم کو بخش دے، تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر اس کو بخش دیں، اس کے اس عمل پر بخش دیں۔ تو بہرحال آدمی کو اچھائیاں پھیلانی چاہیے، برائیاں کسی کی خام پکڑ کے نہ بیٹھ جائے، اس برائی کو لے کے نہ پھیلاتا پھرے، گریز کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جن کے وہ اہل ہیں، لیکن بہرحال ان کے دور میں جو ایک بہترین کام ہوا، ہمارے بعض علماء کرام، میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا کہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو مسئلہ ختم نبوت تھا، قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مسئلہ،
جس پر ہزاروں انسانوں کا خون بہا، شہادتیں حاصل کی مسلمانوں نے، کئی ہزار، 2,000 نہ 10-20 نہیں، کئی ہزار شہادتیں اس مسئلے کے اوپر۔ جب بھی یہ مسئلہ اٹھتا تھا اور جلوس نکلتے تھے اور جلسے ہوتے تھے تو گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے، ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے جو باغی تھے قادیانی، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ان کے دور میں۔ وہ ٹھیک ہے، محنتیں علماء نے بھی کی، وہ سب اسمبلی کے لوگوں نے بھی کی، اور متفقہ طور پر سب نے مل کر جو ہے غیر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ تو یہ چھوٹا کارنامہ نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو اپنی چھوٹی سی کسی بات میں بخش دے، چاہے وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا۔ اس لیے جب کوئی مر جائے اس کی اچھائیاں بیان کرو، اب اس کی برائیاں وہ جانے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جو مر گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ پڑ گیا۔ بھائی ہم برائی کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی شخص مر جائے اس کی اچھائیاں آدمی بیان کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جس طرح اس کے بارے میں کہیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر لوگ اچھا کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھائی کا معاملہ کریں گے، اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بڑا خراب آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اس کا معاملہ ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے جب کوئی چلا جائے دنیا سے تو اس کی اچھائیاں گنوانی چاہیے، نیکیاں بیان کرنی چاہیے، برائیوں کی طرف صرف نظر کر لینا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ یا اللہ اس کی برائیوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ قادر۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دیں کہ یہ تو عام طور پر ہمارے ساتھ دنیا میں پیش آتا رہتا ہے معاملہ۔ ہمیں چاہیے اللہ نے اگر وقت دیا ہے، عمر دی ہے، تو اپنی اس عمر کی قدر کریں، اور عمر کی قدر کر کے اپنی عمر کو اچھے کاموں میں لگائیں، نیک کاموں میں لگائیں، اخلاق اپنے اچھے بنائیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ ہماری مسجد میں بھی دوسری جگہوں پہ میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو لڑنے مارنے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مسجد میں اول تو اونچی آواز سے گفتگو ہی مت کیجیے، الا یہ کہ دین کی بات ضروری بات ہے، اگر لوگوں تک پہنچانے کی ہے، جیسے اب اسپیکر میں بات ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے یہ آواز بھی اونچی ہی کرنا ہے، لیکن یہ اس مقصد کے لیے تاکہ جو بات کی جا رہی ہے دین کی وہ لوگوں تک پہنچ جائے، دور بیٹھنے والے بھی آسانی کے ساتھ سن سکیں۔ اس کا مقصد یہ، اپنی بڑائی کرنا مقصد نہیں۔ اور بعض اوقات جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس میں آدمی اونچی آواز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے اور اونچا سمجھتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے تاکہ لوگ دوسرے اس سے مغلوب ہو جائیں، اور یہاں الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آواز کو اونچا کرنا مسئلہ، آپ نے فرمایا کہ قیامت جو قریب آئے گی لوگ مسجدوں میں آوازیں اونچی کریں گے، کسی بھی معاملے میں ذرا سی بات پر سیخ پا ہو گئے، اب اونچا بولنا شروع کر دیا، دوسرا آدمی 10 آدمی چپ بھی کرا رہے ہیں، چپ ہونے کو تیار نہیں۔ تو ان باتوں سے بھی ہمیں مسجد کے ادب احترام کا خیال رکھیں، اور مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں۔ کسی سے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو بے شک اس سے کہیں، لیکن آہستہ آواز سے بات کریں، اور خاص طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کا اہتمام کرتے ہوئے کہ ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے جو ہے وہ کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنا بھی جائز نہیں، بات کرنا تو بات کی بات ہے، ذکر اذکار کرنا بھی اونچی آواز سے مسجد میں اسی لیے جائز نہیں ہے۔ ذکر بالجہر مسجد میں اسی لیے علماء نے اس کو ناجائز کہا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہماری وجہ سے دوسرا آدمی کی عبادت میں خلل نہ پڑے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی کے آگے سے مت گزریے، خیال کریں، تھوڑا سا اگر صبر کریں وہاں پر بیٹھے رہیں، جب نماز پڑھ لے پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن ہم ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے 40 دن کہے تھے یا 40 سال کہے تھے، لیکن 40 کا عدد آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو اگر 40 تک بھی اس کو رکنا پڑے تو وہ ضرور رکے گا۔ اب آپ نے 40 دن فرمایا تھا یا 40 سال فرمایا تھا، فرمایا یہ مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال دن ہو یا سال ہو لیکن گناہ تو سخت ہے، اس لیے گریز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اہل عرب کے ہاں تو آج بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی گزر رہا ہو، بعض اوقات بے خیالی میں گزر رہا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ اس کو روک دو، استراحت کر سکتے ہیں،
تاکہ وہ رک جائے، اس کو پتہ چل جائے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو عرب میں اگر آپ جائیں مدینہ مکہ میں تو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے، آپ وہاں سے گزرنا چاہیں گے، آپ کو فوراً روک دے گا، وہ نہیں گزرنے دے گا، تاکہ تو آپ گناہ گار نہ ہو اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ سامنے سے نہ گزرے۔ تو اسی طریقے سے جو حکم وہاں پر ہے وہ یہاں بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اس لیے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے حکم یہ ہے کہ جب پہلی شب تیار ہو جائے پوری، پھر دوسری شب شروع کریں، اور اگر ایسا وقت آ گیا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی اور آدمی آئے گا بھی نہیں، یعنی کوئی آدمی آنے والا بھی نہیں ہے مسجد، یہ اکیلا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر آگے سے اگلی شب سے ایک نمازی کو پیچھے کر لے، لیکن یہ کرنا اس وقت ہے جب اس کو مسئلہ معلوم ہو، ورنہ آپ اگر آگے سے پیچھے کھینچیں گے تو وہ آپ کو تھپڑ لگا سکتا ہے، پتہ تو ہوگا نہیں اس کو کیوں کھینچ رہا ہے مجھے یہ، تو اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہ عمل کریں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کو مسئلہ معلوم ہے، پھر آپ بے شک کریں، لیکن اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو ایسا نہ کہ پھر اکیلے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے عام طور پر چونکہ مسائل کا علم نہیں ہوتا، اسی ساری خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں کیا کیا چیزیں بیان کروں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کہ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ذرا ذرا سی بات پر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے اخلاق کو ہمیں اچھا کرنا چاہیے، مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کے پاس کچھ کتابیں آئی ہوں گی، اس میں سے ایک کتاب مناجات مقبول بھی ہے، یہ دعاؤں کی کتاب ہے، اور اس میں 7 منزلیں ہیں، اور یہ دعائیں ہیں ساری کی ساری قرآن و حدیث کی، اس لیے بزرگوں کے ہاں یہ معمول ہے۔ ویسے تو کبھی بھی کوئی سی بھی منزل پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آسانی کے لیے کہ انہوں نے متعین کر دیا کہ یہ ہفتے کی پڑھنے والی منزل ہے، یہ اتوار کو پڑھی جاتی ہے، یہ پیر کو، یہ منگل کو، اس میں سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ آج منگل تھی اس لیے منگل کو یہ پڑھنی ہے، اور اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتابیں جو تقسیم کی جاتی ہیں اسی لیے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی ہمارے ہاں جو بھی حادثہ ہوا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، ابھی کل ہی میں نے ایک مضمون پڑھا، ان کے اہلیہ کا بھی ایک مضمون ابھی آیا، ایک انگریزی رسالے میں وہ شائع ہونے کے لیے شاید جائے گا یا چلا گیا، تو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا۔ حضرت نے تو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اپنے معمولات لکھے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے معمولات میں سے روزانہ جو ہے یہ مناجات مقبول پڑھنا بھی ہے، یہ مناجات مقبول روزانہ پڑھنے کا معمول ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو معمولات دیگر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، دعائے انس، دعائے ابو الدرداء، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، ایک واقعہ ان کی اہلیہ نے لکھا ہے، اور یقیناً میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھا، اور بڑا یعنی حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ چونکہ دعائے ابو الدرداء وہ پڑھتی رہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر یعنی حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے گئے اسلام آباد، کورٹ میں جانا تھا، سپریم کورٹ غالباً کوئی معاملہ تھا، کافی پہلے کی بات ہے یہ، تو کسی ہوٹل میں مقیم تھے، غالباً ٹیٹون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو آگ بہت تیزی سے پکڑتا ہے وہ کپڑا۔ رات کے وقت فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کو ایسا محسوس ہوا کہ پیروں میں کوئی چیز جلن ہو رہی ہے، گرم گرم لگ رہی ہے، آنکھ کھلی دیکھا تو وہاں تک آگ پہنچ چکی تھی، اور وہ ایئر کنڈیشن سے آگ اندر آئی، پردوں کو لگی، اور اسی طریقے سے ہوتے ہوئے پھر بستر میں لگ گئی غالباً، اور اس سے وہ پہلے پیروں پر جب آئی تو حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ جب اٹھے جلدی سے تو دیکھا، پہلے اہلیہ کو اٹھایا کہ بھئی یہ، انہوں نے جب دیکھا تو وہ آگ خاصی پھیل چکی تھی، انہوں نے کہا کہ بس آپ فوراً نکلیں باہر، اور خود بھی وہ، تو حضرت نے چاہا کہ میں اپنے جوتے لے لوں، اپنے جو کاغذات ہیں وہ اٹھا لوں، بریف کیس، کہا کہ نہیں اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے نکلیے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ حضرت میرے کہنے پہ وہ خود بھی نکل گئے اور میں بھی، ہم دونوں باہر آ گئے، اور ساری رات وہ پھر رات کو گارڈن میں بیٹھ کے گزاری۔ فائر بریگیڈ والے آ گئے، آگ بجھاتے رہے ساری رات، بہرحال آگ کے بجھانے میں لگا، اور فرمایا کہ اس دوران میں دعائے ابو الدرداء پڑھتی رہی، اور ساتھ میں حصار کرتی رہی
اس کاغذات کا بھی، اور اسی بریف کیس میں کپڑے بھی تھے، اور اسی طریقے سے جوتے ووتے سب چیزیں اندر ہی تھی. ہم تو جو باہر آ گئے شب خوابی کا لباس تھا جو بھی تھا بہرحال. اب صبح جب ہو گئی، اب یہ فکر ہوئی کہ اب جو ہے وہ عدالت کیسے جائیں گے. ہمارے جب خیر فائر بریگیڈ والے چلے گئے تو بظاہر یہ تھا کہ جل کے ہر چیز خاک ہو گئی تھی. تو میں نے چاہا کہ میں جا کے کم از کم کمرے میں جاؤں، دیکھوں تو صحیح جو سامان ہے، اگر بچا ہو تو لے آؤں. فرماتی ہے کہ سب سے پہلے میں اندر داخل ہوئی، دیکھا تو میز کے نیچے وہ جوتے پڑے ہوئے تھے اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل محفوظ رکھا، وہ جوتے تک بھی جلے نہیں، اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا. تو میں نے جلدی سے ان کو خیر باہر نکالا، خشک کیا تاکہ وہ پہننے کے قابل ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ میں بریف کیس کی طرف گئی تو اس کے تار وار یہ سب چیز تو جلا گئی تھی، اوپر سے تو بالکل ایسا تھا کہ جل کے خاک ہو گیا. لیکن اندر جب میں نے اس کو کھولا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ کاغذات بالکل صحیح و سالم تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر نہیں پہنچا تھا، حتیٰ کہ جس قلم سے وہ لکھے گئے تھے وہ قلم بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا. اس کے بعد سوٹ کیس کی طرف گئے جہاں کپڑے تھے تو اس میں بھی یہی صورت تھی کہ ظاہر میں تو جلا ہوا تھا، لیکن جب کھولا اس کو تو کپڑے بالکل طے شدہ چمچما رہے تھے کہ جیسے بالکل ابھی استری کر کے رکھے. فرمایا کہ یہ واقعہ بھی یہ اصل تو ہم تو سمجھتے ہیں ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور حقیقت یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعائے ابو الدرداء کیا ہے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ دعا ابو الدرداء ہے، اس کو معمول بنائیے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے کا. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو یہ پڑھ لے گا تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابو الدرداء تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. میں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر دوسرا آیا کہا کہ ابو الدرداء تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا شخص آیا کہا کہ ابو الدرداء آگ لگی اور کافی بلند ہوئی لیکن جب تمہارے گھر کے پاس پہنچی تو بجھ گئی. فرمایا کہ ہاں میں بھی تو یہ کہوں کہ میں نے صبح یہ دعا پڑھی ہے، یہ آگ کیسے لگ سکتی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو آگ کیسے نقصان پہنچائے گی؟ یہ یقین تھا ان لوگوں کو، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ سمندر اپنا رخ بدل سکتا ہے، دریا اپنا رخ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے. لیکن ان کو یقین بھی تھا، ایسا اعتماد بھی تھا، اللہ کی ذات میں توکل اور بھروسہ بھی کامل تھا. آج ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہمیں تو ڈاواڈول، ہم تو قرآن پڑھ کے بھی یقین نہیں رکھتے، جھوٹے قرآن اٹھا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. بہت ساری خامیاں کوتاہیاں، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی چاہیے. لیکن بہرحال وہ لوگ، ان کا معاملہ یہی تھا. تو یہ معمولات الحمدللہ جو لوگ کرتے ہیں، تو میں نے بہرحال یہ اس بات بھی بتایا کہ ان کے معمولات میں سے مناجات مقبول بھی ہے، اور ہمارے سلسلے کے تقریباً تمام بزرگوں کے یہاں مناجات مقبول پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ روزانہ صبح مناجات مقبول ضرور پڑھتے ہیں. تو ہفتے کے 7 دن ہیں اور 7 منزلیں اس میں مقرر ہیں. پہلے دن ہفتے کے دن، دوسرے اتوار کے دن منزل، اور ساری دعائیں ہیں اس میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو ایک تو دعائیں یاد ہو جائیں گی اس سے، ساری قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے بالکل بھی اپنی طرف سے کہی گئی، بلکہ زیادہ تر قرآن مجید ہی کی دعائیں ہیں. اس لیے اس کو ایک تو معمول بنائیے، اور یہ کتاب جو ہے حرز جان بنانے کے قابل ہے. اسی طریقے سے اس میں 40 مصنوع دعائیں بھی ہیں. تو ویسے اس پر تفصیلی طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہیں لکھا، وہ بھی اس وقت میرے ذہن میں پورا نہیں ہے، انشاءاللہ میں پھر کسی اور وقت تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کر دوں گا. لیکن بہرحال یہ مناجات مقبول جو آپ کو ملی ہیں اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. اسی طریقے سے دعائے انس ہے، ایک جس طرح دعائے ابو الدرداء ہے، دعائے انس بھی ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا اسے کوئی چیز تکلیف پہنچا نہیں سکتی. تو دعائے انس اور دعائے ابو الدرداء تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے کے اندر دیکھ لیا. ابھی آپ کے سامنے جو قاتلانہ حملے ہوئے ماتا عثمانی صاحب پر اور ان کی اہلیہ پر، ان کے پوتا پوتی تھے، اور جو ڈرائیور تھا حبیب نام کا، اتفاق سے اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے بھی صبح دعائے انس پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا.
اگرچہ اسے 1-2 گولیاں تو لگیں لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حصار ایسا کہ سوچئے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ ٹائروں کو خراب کرتے ہیں تاکہ گاڑی چل ہی نہ سکے۔ اللہ نے ان کے عقلوں کو معاف کر دیا اور ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکی، ورنہ سب سے پہلے تو ٹائر برسٹ کرتے ہو، اور جب ٹائر ہی نہیں ہوتے تو گاڑی کیا چلتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جن کو بچانا تھا وہ بچے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر 15ویں صدی، اب تو کہہ لیجیے 14ویں تو ختم ہو گئی، 15ویں شروع ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس زمانے میں معجزہ دکھایا اس دعا کا کہ ادم و تقی عثمانی صاحب کو خراش تک بھی نہیں آئی، خراش تک جس کو کہتے ہیں، 16 گولیاں اندر سے ملی، اور لازمی بات ہے کہ وہ جس طریقے سے بوچھاڑ ہو رہی تھی گولیوں کی، انہوں نے جو عنوان رکھا اس کا نام یہ گولیوں کی بوچھاڑ میں، تو 16 خون اندر سے ملے، اور گولیاں کتنے ہماری آنکھوں کے سامنے دائیں اور بائیں جانب اور گاڑیوں میں گھس رہی تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے جسم کو وہ ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ کون سی طاقت ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں تھوڑا سا ہمیں تشویش ہوئی، جب بچے نے چیخ ماری تو ہم سمجھے کہ گولی اس کو لگ گئی، لیکن اصل میں وہ گولی شیشے کو لگی تھی، شیشہ ٹوٹ کے بچے کو کرچی چبھی، جس بچہ چیخا، اس کو جسے کپڑے ہٹا کے اور اس کو ہٹا دیا گیا، لیکن یہ صورت پیش آئی۔ تو الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دعائیں اسباب میں سے ہیں حفاظت کی۔ جس طرح ہم دیکھیے گارڈ وار تو سب فیل ہو جاتے ہیں، گارڈ تو موجود تھے 2 بیچارے دونوں ہی گارڈ چلے گئے، اصل گارڈ ہے اللہ تعالیٰ، اس کی حفاظت۔ تو اصل میں گارڈ پر بھروسہ کیجئے، گارڈ تو صرف اسباب کے درجے میں ہے، یہ تو صرف کیا کہتے ہیں دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ 10-4 گارڈ آتے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں تو دل بہلا رہتا ہے، ذرا سا مطمئن رہتا ہے کہ ہاں بھائی بندوق بردار ہیں، یہ صرف اسباب کے درجے میں، باقی بچانے والی ذات وہ ہے۔ ورنہ بعض اوقات اگر ان گارڈوں کا ہی ذہن میں جو بھٹک جاتا ہے تو یہی مرنے پہ تل جاتا ہے۔ اندرا گاندھی کو کس نے مارا تھا بھائی؟ ان کے گارڈوں نے تو مارا تھا، اور بھی اسی طریقے سے بہت بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ گورنر صاحب کو کس نے مارا پنجاب کے؟ ممتاز قادری صاحب، تو ان کی گاڑی تو تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسی کو موت بنا کر موت کا فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اصل حفاظت تو اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ایک تو یہ دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور جو دعائیں خاص طور پہ یاد بھی کیجیے۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہم دعاؤں کو اہمیت نہیں دیتے، دعاؤں کو اہمیت دیجیے۔ دعائیں آپ کی فرش سے عرش پر پہنچتی ہیں سیدھی ڈائریکٹ، اور اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ جاتی ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے بس اتنا کر لیجئے کہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ضرور کر لیں، اللہ کے حمد و ثنا، پھر درود شریف، پھر جو بھی حاجت ہے اللہ کے سامنے خوب مانگیں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اپنی دعا پر برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ کے ختم کریں۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم چاہیں گے تو دعاؤں کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور ہم ذکر کرتے رہیں چلتے پھرتے، تو دیکھیے یہ دعائیں جو ہیں یہ ذکر بھی ہیں۔ بازار میں جا رہے ہیں دعا پڑھ لیجیے، مسجد میں آ رہے ہیں دعا پڑھ کے داخل ہو جائیں، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کے نکلیے، باتھ روم میں جا رہے ہیں اس میں جانے سے پہلے کی دعا ہے کہ نہیں، آپ باہر آ رہے ہیں باہر آ کر دعا پڑھ لیجیے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کسی معذور آدمی کو آپ نے دیکھ لیا، لولا ہے، لنگڑا ہے بیچارہ، مفلوج ہے، چل نہیں سکتا، دال بہہ رہی ہے، کھا پی نہیں سکتا، وہ مختلف بیچارے معذور ہوتے ہیں، تو دعا پڑھ لیجیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دیکھیں ہر وقت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی، سوتے وقت کی دعا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اٹھ کے جب سو کے اٹھے تب دعا پڑھ لیجیے۔ یعنی کون سا موقع ہے جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتلائی ہو؟ اب آپ جب یہ دعائیں ہر وقت کی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے تعلق کیسے بڑھایا جائے اس کا ذریعہ ذکر و اذکار بھی ہیں، اور یہ دعائیں ہر وقت جب آپ دعا پڑھیں گے اس کا مطلب آپ کا تعلق اللہ سے قوی ہے۔ حتیٰ کہ آدمی بیوی کے پاس جا رہا ہے نا، اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، خواہشات نفسانی، لیکن اس وقت کی بھی دعا بتا دی کہ دعا پڑھ کے جاؤ۔ اور حتیٰ کہ آدمی جب بالکل عین شباب کے زمانے میں عروج اور لذت کے اس میں زمانے میں ہوتا ہے تب بھی بتا دیا اس وقت بھی دعا پڑھو۔ کیوں کہ اس وقت بھی تم نے اللہ کو فراموش نہیں کیا،
خود لذتی کے وقت جب انسان کو لذت کے ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے وہ، اس وقت بھی وہ اللہ کو فراموش نہیں کر رہا. یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی کہ جب آپ نے دعا پڑھ لی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو فراموش نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی اللہ کو نہ بھولیں. تو بس میرے عزیزو، ایک تو یہ کہ دعاؤں جو چھوٹی چھوٹی سی دعائیں آئی ہیں حدیث شریف میں، ان دعاؤں کو یاد کیجیے. یہ مناجات مقبول بڑی اہم ترین کتاب ہے اور بڑی مستند ہے، اس لیے اس کو آپ حفظ جہاں بنائیے، اپنے ساتھ رکھنے کی عادت ڈالیں، روزانہ اس کو ایک منزل پڑھ لیا کریں. دعائیں ابو الدرداء مل جاتی ہے، وہ بھی لے لیجیے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر. دیکھیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کو اللہ نے خدمت کے لیے لگا رکھا ہے. اس میں دعائے انس بھی ہے، دعائے ابو الدرداء بھی ہے. تو اور کیا چاہیے؟ گارڈ بھی آپ کو مل گیا، اور گارڈ بھی وہ ملا ہے جو گارڈ نے دیا. تو اس لیے یہ محافظ جو ہے دھوکہ دینے والا نہیں ہے انشاءاللہ. تو اس میں معمولات صبح و شام چھوٹی سی کتابچہ ہے یہ، اس میں دعائے انس بھی ہے، دعائے ابو الدرداء بھی ہے، دونوں دعائیں ہیں. اس میں انشاءاللہ اس کے فضائل بھی موجود ہوں گے. تو آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے اور پڑھنے کے بعد اس کو معمول بنائیے. ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیا کل چھوڑ دیا، صبح شام پڑھیے. اور دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ ہوتا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ دعائیں بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پڑھنے کا، اس لیے پڑھیے. پھر بھی کچھ ہو جائے تو اس کو اللہ کا حکم سمجھیے، کیونکہ جو ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو کے رہتی ہے. ایک صحابی جس نے ایک دعا ہمیں بتائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فرمایا کہ اگر 3 دفعہ فجر کے بعد یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ شام تک کائنات میں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور مغرب میں پڑھ لیں تو ساری رات ضرر نہیں پہنچائے گی. اب اتفاق کی بات ہے کہ جن صاحب نے یہ روایت پیش کی ہے ان کا اپنا ہاتھ کٹا ہوا تھا. تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا تو اپنا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے تو یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا یہ تھا کہ جس دن میرا یہ ہاتھ کٹا یا حادثہ پیش آیا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. تو بعض اوقات ایسا تو ممکن ہے کہ ہم بھی بھول جائیں، نہ پڑھ سکیں، اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے، لیکن انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے. اس لیے اپنے طور پر الحمدللہ یہ سارے اسباب اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں کہ ہم ویسے تو ساری دنیاوی اسباب سب اختیار کرتے ہیں، لیکن جو اسباب ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں ہم ان کو اختیار نہیں کرتے. دعا سے بڑھ کر مومن کے لیے کوئی ہتھیار نہیں. اس ہتھیار کو آپ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیے. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. کوئی مشکل آ جائے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے پیش. آپ آدمی جب عادت بنا لے گا اللہ کو پتا ہے کہ بھئی یہ فوراً بھاگا وہ میرے پاس آئے گا، کہیں جائے گا نہیں. اس لیے یہ عادت بنا لیں انشاءاللہ، اس سے بہت فائدہ ہوگا. آدمی کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے یہاں سے. اور پھر دوسری ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ مسجدوں سے اپنا تعلق رکھیں. چاہے آپ یہاں رہتے ہوں یا جہاں بھی رہتے ہوں، آپ کے قریب جہاں بھی مسجد ہے اپنا تعلق مسجد سے جوڑیں. یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عید کے بعد مسجدوں کی جو حالت ہوتی ہے، نہ نمازی نظر آتے ہیں. اور وہ ہمارے اثر صاحب نے اس سلسلے میں کچھ اشعار کہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ معتکف جو مسجد کے ستونوں کی طرح رہتے تھے مسجدوں میں، وہ اعتکاف کے بعد اور عید کے بعد نظر نہیں آتے تھے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، جائیں گے ہی نہیں کہیں. لیکن اعتکاف ختم ہوا، عید ختم ہوئی، اس کے بعد پھر نہ معتکف موجود ہیں نہ نمازی موجود ہیں. ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں ایک طرح سے. اگر 8 صفیں ہو رہی ہیں تو پھر 2 صفیں رہ جاتی ہیں، 6 صفوں کے نمازی غائب ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچیں اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، لگاتار بارش موسلادھار بارش کی طرح برسا. اللہ تو پھر بھی برسا ہی رہا ہے، یہ اس کا کرم اور فضل ہے. ورنہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا جو ہمارے معاملات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اپنے معاملات کی طرف غور کرنا چاہیے. جو وقت آنے والا ہے یقیناً بد سے بدتر وقت آنے والا ہے. اس کے لیے ایک تو یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی رکھے. رجوع الی اللہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سکون عطا فرماتے ہیں. یہ انشاءاللہ ابھی کسی رسالے میں آ جائے گا مضمون جو حضرت کی اہلیہ نے لکھا ہے نا، اس میں بہت اچھی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جب لیاقت ہسپتال میں پہنچے تو لازمی بات ہے کہ حضرت نے فون کر دیا تھا، تو اس لیے ایمرجنسی میں سب لوگ بالکل الرٹ تھے جب وہاں پہنچے. اور پہنچتے جو ہے جلدی سے ایمرجنسی میں گارڈ کو ہی پہنچا دیا گیا، اور جو زندہ لوگ تھے ان کو فوراً. اب جن کو خاتون کو جب اہلیہ کو اتارا گیا دیکھا تو سب پاؤں کے اندر جوتوں میں سب کرچیاں بھری ہوئی تھی اس کی. یعنی شیشے تو ٹوٹ چکے تھے جسم پر، کپڑوں پر. اور یقیناً اس وقت بہرحال ایک انسان جو ہے وہ جب حادثاتی طور پر ایسے 2-4 ہو جائے، لیکن فرمایا کہ الحمدللہ اتنا سکون تھا ہمیں کہ ہم بتا نہیں سکتے.
جب وہ گاڑی سے اترے تب بھی پرسکون تھے، حتیٰ کہ جو خاتون جو ڈاکٹر اس وقت موجود تھیں لیڈی، انہوں نے کہا کہ اس حالت میں آپ اتنے سکون کے ساتھ ہیں، آپ کو تو اس وقت بالکل ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ نہ پردے میں فرق آیا نہ کسی چیز میں فرق آیا، اور انتہائی سکون پرسکون، اور حضرت بھی انتہائی پرسکون تھے، حتیٰ کہ انہوں نے جن صاحب کو فون کیا اپنے داماد کو، تو وہ فون بھی انتہائی اتنا پرسکون تھا کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا حادثہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے جب فون کیا تھا تو سب سے پہلے فون حضرت انہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے کیا، اس کے بعد میں مسجد میں آ گیا تھا جمعے کے لیے۔ تو یعنی وہ کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، الحمدللہ۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے اور کیا کچھ کوشش کی جا چکی ہے۔ تو ظالموں نے تو جو کچھ کوشش کی تھی، بہرحال اللہ جسے بچائے اسے کون مار سکتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ بات خالی سنی تھی نا، لیکن الحمدللہ دیکھ بھی لی اللہ تعالیٰ نے۔ آج سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں غالباً ایک شخص آیا، یمن سے آیا، یہ کہاں سے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ آگ اس پر اللہ نے گلزار کر دی تھی۔ سیدنا عمر فاروق کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا تھا، آپ نے اعلان کرایا کہ کوئی صاحب فلاں علاقے سے آئے ہوئے ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ نے ان پر آگ کو گلزار کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، مجھ سے ملے۔ چنانچہ وہ صاحب بعد میں پھر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہہ کے، اور فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس زمانے میں، میرے زمانے میں ایک ایسے شخص کو دکھا دیا کہ جو معاملہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اللہ نے وہ معاملہ اس شخص کے ساتھ کیا اور اس کو آگ اس کے لیے گلزار کر دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھی گولیوں کی بوچھار میں، یعنی اس طرح سے اللہ نے بچا لیا کہ نہ حضرت کو کچھ ہوا نہ ان کی اہلیہ کو کچھ ہوا، اور دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو خالی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کرچی شیشے کی لگی، باقی اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہمیں اس وقت نظر آئی، اور یقیناً یہ سب دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی رجوع اللہ، مشکل کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے بڑا اور کوئی سبب نہیں۔ ہم سب طرف رجوع کرتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، اور بڑی بڑی سورس سے ڈھونڈتے ہیں، پیسہ سفارش اور رشوت اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن اگر نہیں رجوع کرتے تو آگے مسجد میں رجوع نہیں کرتے کہ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، اسے حل فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعا فرما دیجیے۔ بھائی کیا ٹائم ہو جی؟ میں سمجھ رہا بھی 3 نہیں بجے، بتا دیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم پر کرم فرما دیجیے۔ یہ شب قدر کی رات ہے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس رات کی انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو دین کی بات تیری بات ہے اللہ، دعاؤں کی یا اللہ جو یقیناً آپ کی طرف رجوع کا ذریعہ ہے، اے اللہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اسے قبول فرما لے، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بیمار ہیں اللہ، اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں اپنے فضل و کرم سے ساری بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہمارے ماحول کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے مضبوط حصار میں اور مضبوط حفاظت میں رکھ یا اللہ۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، آبرو کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا، آخرت کی رسوائیوں سے ہی بچا۔ الہ العالمین ہم سب کو آپس میں باہم شیر و شکر فرما، آپس کی محبت عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما،
اے اللہ جس میں آپ کی یاد بسی ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو آپ کے ذکر میں تر ہو۔ اے اللہ آپ کا ہم نام لیتے رہیں، آپ کا ذکر کرتے رہیں، ہمیں اپنے ذکر کی، فکر کی، شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہماری پوری اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائی، ہمارے یہاں عزیز جو آئے ہوئے ہیں اللہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آئے ہیں، اے اللہ تجھے تیرا نام لینے کے لیے آئے ہیں، دعاؤں کے لیے آئے ہیں، تیری طرف رجوع ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کا رجوع اپنی طرف کر لیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب بنا لیجئے اور آپ ہمارے محبوب بن جائیے، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم اجعل حبک وحب من یحبک، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک۔ اے اللہ سخت گرمی کے اندر جس طریقے سے ٹھنڈا پانی اے اللہ مائے بارد آدمی کو اچھا لگتا ہے، نہانے کو بھی دل چاہتا ہے، پینے کو بھی جی چاہتا ہے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیے، مائے بارد سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہو جائیے، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیے۔ اے اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری ساری حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں ابھی تک بے نکاح کے ہیں یا ان کا رشتہ ابھی تک نہیں آیا، ان کا جوڑ کا رشتہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جوڑ کا رشتہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان بچیوں کو اپنے گھروں کا کر دیجیے۔ اسی طریقے سے جو بچے اللہ چاہتے ہیں کہ نیک بچیوں سے ان کا نکاح ہو، اپنے فضل و کرم سے اللہ انہیں بھی ایسے رشتے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارا ملاپ اور ہمارا جوڑ اچھے لوگوں سے کرا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اچھے دوست مہیا فرما دیجیے، نیک دوست مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو تجھے یاد کرنے والے ہیں ایسے دوستوں سے ہمارا تعلق فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں معاشی اعتبار سے بھی مضبوط فرما دیجیے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہمیں اچھا بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ ہمارے ملک کو بچائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت بھی فرما، اور جس مقصد کے لیے اے اللہ یہ ملک ہم نے آپ سے حاصل کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے اسے ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما، خود بھی اچھا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ ہمارے اداروں کو اچھا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اداروں میں جو لوگ ہیں اپنے فضل و کرم سے ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اے اللہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، اے اللہ ان میں ایمانداری آ جائے۔ اے اللہ بے حیائی سے اور یعنی سے فحاشی سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں رزق واسع عطا فرما دے اور رزق حلال عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسا رزق عطا فرما کہ جسے کھا کر جسے پی کر یا اللہ ہمارا جو جسم بنے اس سے ہم تیری عبادت کریں، تجھے یاد کر سکیں، تیرا نام لے سکیں۔ اے اللہ ایسی قوت ہمیں عطا فرما کہ آپ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اے اللہ آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے مقصد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہ فرما اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اے اللہ دین دنیا دونوں ہمیں عطا فرمائیے۔ ہمیں الحمدللہ یا اللہ دین بھی ایسا عطا فرما کہ جو ہمارے لیے قابل رشک ہو، اور اے اللہ دنیا بھی ایسی عطا فرما کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اے اللہ دینے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ بھی دیں، خیرات بھی دیں، صدقات بھی دیں، عطیات بھی دیں۔ اے اللہ حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، نیک کام کریں، تیرے راستے میں دینے والے بن جائیں۔ اے اللہ بخل سے ہمیں بچائیے، جود و سخا کی جو صفت آپ کی ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شہری کا وقت ہو گیا، اب حضرات کام